العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: خبر إن وأخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل إن زيدا قائم وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا في تقديمه إلا إذا كان ظرفا. ان اور اس کی بہنوں کی خبر، اس کے اخوات کی خبر، اس کے نظائر کی خبر وہی مسند ہوتی ہے، والمسند وہی مسند ہوتی ہے بعد دخول هذه الحروف ان حروف میں سے کسی کے داخل ہونے کے بعد. مثل ان زیدا قائم جیسے یقیناً زید کھڑا ہے، وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ اور اس کا حکم مبتدا کے خبر کے حکم کی طرح ہے، اور اس کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے. إِلَّا فِي تَقْدِيمِ مگر اس کو مقدم کرنے کے بیان میں، ہاں مگر یہ کہ جبکہ وہ ظرف ہو. طلبہ عزیز، یہاں سے مصنف علام مرفوعات کی پانچویں قسم یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں: ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل. یہ حروف مشبہ بالفعل ہیں. ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں وزن میں، معنی میں اور عمل کرنے میں. یہ فعل متعدی کے مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. وزن میں مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی رباعی ہوتا ہے ایسے ہی یہ حروف بھی ثلاثی اور رباعی ہوا کرتے ہیں. جیسے مد، فر یہ فعل ہے، ثلاثی ہے. اس طریقے سے ان، ان، لیت یہ ثلاثی ہے. اسی طریقے سے فعل رباعی ہوتا ہے جیسے بعثر تو یہ بھی رباعی ہے، جیسے کأن، لعل. اس طرح کبھی فعل کے اندر مزید فی ہونے کی وجہ سے خماسی ہوتا ہے، جیسے تسربل تو یہ حروف فعل مشبہ بالفعل بھی خماسی ہوا کرتے جیسے لیکن. تو یہ وزن کے اعتبار سے مشابہت ہوئی. اسی طریقے سے معنی کے اعتبار سے بھی مشابہت ہوتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک فعل کے معنی میں، جیسے ان اور ان یہ تحقق کے معنی میں، اس طریقے ان تشبہ کے معنی میں، اور لیکن استدرک کے معنی میں، اور لیت تمنا کے معنی میں، تمنا یتمنا، اور لعل ترجا کے معنی میں. اور عمل کے ساتھ بھی ان کی مشابہت ہے کہ جس طرح فعل متعدی کے لیے 2 اسم لازم ہیں، ایک فاعل اور دوسرا مفعول، اسی طرح ان حروف کے لیے بھی 2 اسم ہوتے ہیں، ایک کو اپنا اسم بناتے ہیں اور ایک کو خبر بناتے ہیں. تو بہرحال ان وزن، معنی اور عمل میں یہ فعل متعدی کے مشابہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. یہاں پر ایک طالب علمانہ اشکال ہو سکتا ہے کہ ابھی تو یہ بتایا گیا کہ یہ ان حروف کی مشابہت فعل کے ساتھ ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں
تو ان کا جو عمل ہے وہ فعل کے ایک دم بالکل مقابل ہے اور برعکس ہے. اس لیے کہ فعل ٹھیک ہے، فعل دو اسم کو چاہتا ہے، فاعل اور مفعول. اسی طرح اس کے بھی دو اسم ہوتے ہیں، ایک اسم اور خبر. لیکن فعل تو اسم کو رفع دیتا ہے اور دوسرے والے اسم کو نصب دیتا ہے. تو یہ تو الٹا کرتے ہیں کہ پہلے والے اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں. تو بظاہر ہم کو مشابہت نہیں لگ رہی. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی بعینہ اگر وہ ویسا ہی عمل دے جیسا کہ فعل کرتا ہے تو پھر اصل اور فرع میں فرق نہیں رہے گا. مشبہ اور مشبہ بھی میں من کل الوجوہ مشابہت نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو یہ عمل دیا گیا، ان حروف کو یہ عمل دیا گیا. خیر آگے مصنف وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِ هَذِهِ الْحُرُوفِ. یہاں سے مصنف حروف مشبہ بالفعل کے خبر کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ ان اور اس کے اخوات اور اس کے نظائر کی خبر وہی مسند ہوتی ہے، وہ اسم ہے جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتی ہے. حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ اسم ہے جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مسند ہوتا ہے. جیسے ان زیدن قائمن، یا قائمن یہ ان کی خبر ہے اور مسند ہے، یعنی اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. یہاں پر تعریف میں کچھ فوائد قیود کو دیکھ لیجئے. خبر ان و اخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف. اس عبارت میں ہوا جو ضمیر کا مرجع ہے وہ خبر ہے اور وہ معرف ہے، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی. اور المسند بعد دخول هذه الحروف یہ اس کی تعریف ہے. اور المسند یہ جنس کے درجے میں، مسند جو ہے جنس کے درجے میں، اس کے اندر مبتدا کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، لا نفی جنس کی خبر، ساری خبریں اس میں داخل ہو گئی، اس لیے کہ سب کے سب مسند ہوتی ہیں. لیکن بعد دخول هذه الحروف یہ فصل کے درجے میں ہے. یہ جب کہا تو اس سے ساری خبریں نکل گئی، حروف مشبہ بالفعل کے علاوہ ساری خبریں نکل گئی، کیونکہ وہ ساری خبریں اگرچہ مسند ہوتی ہیں لیکن وہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد نہیں ہوتی، بلکہ مبتدا کی خبر مبتدا کے داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے، افعال ناقصہ کی خبر افعال ناقصہ کے بعد داخل ہونے کے بعد ہوتی ہے. بہرحال اس طریقے سے یہاں پر ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ اس تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر وہ اسم ہے جو مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. اگر ہم دیکھیں اس حروف مشبہ بالفعل کو ہٹا دیں، جیسے ان زیدن قائمن یہ مثال ہے، تو حروف مشبہ بالفعل کو ہٹا دیں تو زیدن قائمن، تو یہ خبر تو پہلے سے مسند ہے، یہ خبر تو پہلے ہی سے مسند ہے. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پہلے سے مسند تو ہوتی ہے، لیکن جب ان پر یہ حروف مشبہ بالفعل داخل ہو گئے تو وہ جو پہلے والی جو ترکیب تھی مبتدا خبر کی وہ ختم ہو گئی. اب نئے سرے سے ترکیب بنے گی، اس کے اعتبار سے یہ مسند بن رہی ہیں. تو پہلے سے مسند تو تھی، الگ سے ان کو بولنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد مبتدا خبر کی جو ترکیب تھی وہ ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے ترکیب بن رہی، اس میں یہ مسند ہے. آگے مصنف فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَئِ. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا معاملہ بعینہ مبتدا کی خبر کے معاملے کی طرح ہے، یعنی جو حکم اور جو احکام اور مسائل
مبتدا کی خبر کے ہیں وہی احکام اور مسائل جو ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے ہیں. یعنی جس طرح مبتدا کی خبر مفرد ہوتی ہے، کبھی جملے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، مبتدا کی خبر متعدد بھی ہو سکتی ہے، تو ایسے ہی حروف مشبہ بالفعل کی خبر بھی مفرد جملے کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. اسی طریقے سے وہاں بتایا گیا تھا کہ مبتدا کی خبر کبھی ظرف کی شکل میں ہوتی ہے تو جملے کے ساتھ مقدر مانا جاتا ہے، تو اس کی بھی خبر ظرف کی شکل میں ہو، ان فی الدار زیدن. اسی طریقے سے کہا گیا تھا کہ مبتدا کی خبر کبھی متعدد بھی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے ان وغیرہ کی خبر بھی متعدد آ سکتی ہے، جیسے ان زیدن عاقل صادق عالم. بہرحال اسی طریقے سے آپ ایک بات خبر کے متعلق یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر مبتدا متضمن بمعنی شرط ہو تو اس کی خبر پر فا داخل ہو سکتی ہے، تو ایسے ہی اگر کبھی ان کا اسم متضمن بمعنی شرط ہو تو اس کی خبر پر بھی فا آ سکتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ مبتدا کی خبر کا جو حکم ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا بھی وہی حکم ہے. ہاں صرف تقدیم کے باب میں اس کا حکم مختلف ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے، بلکہ چند جگہوں پر مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ ما قبل میں گزرا ہے. تو کیا ان وغیرہ کی خبر کو بھی ان کے اسم پر مقدم کرنا واجب ہوگا؟ تو واجب ہونا تو بہت دور کی بات ہے. ان وغیرہ کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز بھی نہیں ہے، لہذا ان قائم زیدن نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حروف عامل ضعیف ہے، اور عامل ضعیف جو ہوتا ہے وہ ترتیب اصلی کے اعتبار سے تو عمل کر سکتا ہے، صحیح ترتیب پر تو عمل کر سکتا ہے، لیکن جب ترتیب بدل جائے تو وہ اپنے ضعف عمل کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتا. تو مبتدا کی خبر جس طریقے سے اس کے اسم مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن حروف مشبہ بالفعل کی خبر اس کے اسم پر مقدم نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ان حروف کی خبر بھی ظرف کی شکل میں ہو تو پھر اس صورت میں وہ مقدم ہو سکتی ہے، اور اس طرح کیسے ان فی الدار زیدن اس طرح کہہ سکتے ہیں. ظرف کی شکل میں اگر خبر ہو، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اگر ظرف کی شکل میں ہو تو پھر وہ اس کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، جیسے ان فی الدار زیدن. اس لیے کہ ظرف میں کثرت استعمال کی وجہ سے ان تمام باتوں کی گنجائش ہوتی ہے جس کی دوسری چیزوں میں گنجائش نہیں ہوتی. اس لیے کہ کوئی بھی ہم کام کریں گے تو وہ ظرف سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ کسی زمانے میں ہوگا یا کسی جگہ میں ہوگا. تو ظرف کثیر الاستعمال ہونے کی وجہ سے اس سے مفر نہیں ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری ان باتوں کی گنجائش ہوتی ہے جو غیر ظرف میں، جن کی غیر ظرف میں گنجائش نہیں ہوتی. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے مبتدا کی خبر اگر استفہام کے اسم پر مشتمل ہو، یعنی کوئی مبتدا کی خبر ہے اور وہ اسم استفہام میں سے ہے تو اس پر مقدم کر سکتے ہیں، جیسے کہ قال این زید. لیکن اگر کبھی ان کی خبر اس اسم پر مشتمل ہو جو استفہام کے معنی رکھتے ہو تو اس صورت میں ان کی خبر کو مقدم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو ان کی خبر بنا ہی نہیں سکتے. یعنی جو اسم استفہام کے معنی کو شامل ہو وہ مبتدا کی خبر تو بن سکتا ہے لیکن ان کی خبر نہیں بن سکتا، لہذا ان این زیدن یہ نہیں کہہ سکتے. ہاں صرف یہ کہہ سکتے ہیں این زیدن.
اس کی خبر نہیں بنا سکتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مبتدا کی خبر کا معاملہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ مبتدا کی خبر کا معاملہ، یعنی جو احکام اور مسائل مبتدا کی خبر کے ہیں وہی احکام اور مسائل یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کے ہیں۔ صرف دو فرق ہے اس کے اندر، ایک تو یہ ہے کہ مبتدا کی خبر اس کے اسم مبتدا کی خبر مبتدا پر مقدم ہو سکتی ہے، لیکن ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ان کے اسماء پر مقدم نہیں ہو سکتی ہے، صرف ظرف کی شکل میں مقدم ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مبتدا کی خبر اگر ایسے اسم پر مشتمل ہے جو استفہام کے معنی رکھتے ہیں تو اس کو خبر مبتدا کی خبر بنا سکتے ہیں، لیکن اگر کبھی ان وغیرہ کی خبر ایسے اسم پر مشتمل ہو جو استفہام کے معنی رکھتے ہیں تو اس کی خبر نہیں بنا سکتے۔ ان این زیدن نہیں کہہ سکتے، صرف این زیدن ہی کہا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ آج کا یہ سبق آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے، اور بہت مختصر ہے، اس میں حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی تعریف ہے اور اس کا حکم بیان کیا گیا کہ مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، صرف دو چیزوں میں، ایک تو ہے کہ مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا جائز ہے، لیکن اس کی خبر کو اس کے اسم پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے، ہاں اگر ظرف کی شکل میں ہو تو جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.